अबाउट दैट। सबसे पहले इंशाल्लाह ताला रियलिटी क्या है प्रोविजन की, कि रिस्क जो है वो होता क्या है, इसको डिफाइन किया है एक स्कॉलर है इब्ने मंजूर। वो कहते हैं कि प्रोविजन रेफर्स टू एनीथिंग अपॉन विच द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट। रिस्क वो है जिस पर इंसानियत की लाइफ डिपेंडेंट हो, किसी भी इंसान की लाइफ डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो। टेंजिबल से मुराद है छूने वाली चीज़, नज़र आने वाली चीज़। इंटेंजिबल वो चीज़ें जो नज़र तो शायद नहीं आ रही लेकिन मैटर बहुत करती हैं। गोरे भी अब वेल्थ को 4 तरह से डिफाइन करते हैं, पता आपको, उन्हें भी समझ आ गई है। सबसे पहली टाइप है फाइनेंशियल वेल्थ, ऑब्वियसली मनी। और मनी के बारे में फिर आपको बहुत से गुरुज की बातें पता लग जाएंगी, मनी कैसे बढ़ाना है। सोशल वेल्थ, दूसरी वेल्थ वो कहते हैं सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या है? स्टेटस, इज्जत, अच्छे दोस्त, सोसाइटी में एक मकाम वगैरह वगैरह। तीसरी चीज है टाइम वेल्थ, टाइम एफ्लुएंस। अब एक टर्मिनोलॉजी है टाइम एफ्लुएंस, उसको कभी सर्च करें, इस पर ट्रेनिंग्स होती हैं। टाइम एफ्लुएंस ये है कि आपके पास बहुत सी चीजें करने का टाइम है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम बच गया। इससे हैप्पीनेस आती है। अकॉर्डिंग टू वेल बीइंग के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि टाइम एफ्लुएंस वेल बीइंग का एक इंडिकेटर है, खुशी का एक इंडिकेटर है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही बहुत है। जैसे मैं रिसेंटली अभी एक दोस्त से मिला, माशाल्लाह काफ़ी टॉप पोजीशन पे है। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की हम में और देखे गोरों में फ़र्क ये है। उसने कहा यार मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत टाइम दे दिया। हमारे सेंटेंसेस में अल्लाह शामिल है, हम हर चीज़ अल्लाह की तरफ डाले। उसने कहा कि मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे फारिग कर दिया, और बहुत टॉप पोजीशन पे है। वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ने मेरे नीचे इतने लोग जो है वो कर दिए हैं कि वो सारा काम करते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती मैं अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करूं। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस, कि वो उनके पास इतना टाइम है, वो कहते हैं मैं बैठा रहता हूं। इसलिए उन्होंने कहा मैंने कुछ बुक्स परचेज किए, पढ़ना शुरू की, इस्लामिक नॉलेज। और चलो कभी बात हो जाती है किसी स्कॉलर से, कभी मैं किसी से कुछ सीख लेता हूँ। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस और टाइम वेल्थ। ये है तीसरी टाइप। और इसको एक और वर्ड फ्रीडम कह सकते हैं। फ्रीडम भी रिस्क है, फ्रीडम होना, टाइम होना, ये भी रिस्क है। और तीसरी चीज जो डिफाइन करते हैं वेस्टर्नर्स, वो कहते हैं कि फिजिकल वेल्थ। 4 चीजें, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिजिकल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ है हेल्थ। अगर फिजिकल वेल्थ आपके पास है तो फिर आपको मनी की बहुत सी चीजें जो है वो जाहिर है सॉल्व हो जाएंगे। मैटर से ठीक है तो बीमारी कोई नहीं आएगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी इतनी ज़्यादा। बाकी ये कि अल्लाह की तरफ से जो आना है वो तो आना है। लेकिन ये कि ये 4 चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अब इनमें से देखें, टेंजेबल सिर्फ मनी है, नज़र आ रहा है, मिल रहा है, हाथ में सैलरी पकड़े आप। टाइम वेल्थ इंटेंजेबल है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है ना, या कोई ऐसी तो चीज़ नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जी। बाकी ये कि फिजिकल हेल्थ ये टेंजेबल है, नजर आ रही है फिजिकल वेल्थ जो है, और सोशल वेल्थ नजर नहीं आ रही, वो इंटेंजेबल है। वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए, ये रिस्क का हिस्सा है। आपको नेक बीवी मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी हर किस्म के, और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूंगा, लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी। और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने। ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार थे, जो पीछे से भी उनको याद कर करके रोते थे, और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे। हजरत बिलाल देख लें, कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी। हजरत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दें, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते। इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी। और मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि बजाते खुद पैसे में खुशी नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं आप खुश हैं। ये अब साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस मौजूद है कि खुशी बजाते खुद पैसे में नहीं है, बल्कि हाउ यू स्पेंड द मनी खुशी उसमें। पैसे में नहीं है बल्कि पैसा स्पेंड कैसे करते हो उसमें खुशी है। और वो 2 तरीके उन्होंने बताए। एक ये कि आप दूसरों पे स्पेंड करें,
اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ نارٹن ایک بندہ ہے, پورا نام مجھے بھول گیا, اس کی کتاب ہے ہیپی منی. ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی, انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی, مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی, وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی, جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے, آپ نے اس کو دے دینے. وہ ایک دم غم زدہ, کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, ہم تو بڑے خوش تھے, پیسے تو ہمارے ہیں. کہتے یہی تو اسٹڈی ہے, دینا ہے آپ نے, جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا ایگریڈ. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں. جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی ایک خوشی تھی, وکٹری تھی. پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں. کہتے پتہ نہیں, عجیب سی خوشی ہے, اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی. اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں, آکسیٹوسن کہہ لیں, چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو. وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا, ہیپی منی اس کا نام دیا, کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو. اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا. آج تک انکار نہیں کیا کسی کو. یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے. جس نے جو مانگا دے دیا. ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا, غالباً چادر تھی, صحابی کو پسند ہے, اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی دوسروں کو چیز دینے سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز, ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف. کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسٹف سے مراد ہے جوتے, کپڑے, چیزیں. اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ, ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے, سوشل ایکسپیریمنٹس, کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں, وہ ٹوائس دی ہیپی ہیں, 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے, شادی آپ کرنے لگے ہیں, اسٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا, شیروانی, کپڑے وغیرہ وغیرہ. ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا, شادی کے بعد حج پہ جانا, پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا. کوئی حرج نہیں ہے, جائیں کسی پہاڑی علاقے جائیں, کسی آؤٹ آف کنٹری چلے, ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو, تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا, لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد, رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لی, یا خود جا کے لوگوں کو دیکھ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے. ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ سٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ, اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے, وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں, کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی, لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب مبین, کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے, اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو. پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے A to Z, جب سے بگننگ ہے, بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو. پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا. لوح محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے یا اسے بہت سے اس کے نام ہے, تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں, جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا. کہا کہ جب میں جا رہا تھا معراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تھی. وہ لکھ رہے ہیں, وہ ہر وقت بیزی ہیں. ان کو انسٹرکشن 7ویں آسمان سے آتی ہیں, یہ لکھ دو.
اب یہ لکھ دو. لیلۃ القدر کی رات جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو, یہ ایڈیٹنگ کرو, یہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے, نیک عمل کر رہا ہے. ڈیلی بھی وہ بزی, ڈیلی ڈکری بھی ہوتی ہے, ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی, ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں تقدیر. اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملی. یہ ہے گھٹنا. کہ اللہ کہتے ہیں نا, اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے. اصل میں کہاں گھٹ رہی ہوتی ہے یہ چیز؟ ڈیلی ڈکری میں, ایئرلی ڈکری میں بھی ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو, لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے, آپ کے کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز رک گئی. لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی. اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ڈیلی ڈکری, ایئرلی ڈکری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے, پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں. لوح محفوظ اللہ کا کامل علم ہے. میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں, اللہ کو پتہ ہے, اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر. دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا سب پتہ ہے, اے ٹو زی, آپ کا جو آپ نے کرنا ہے, ابھی آپ نے یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے, وہ بھی اس کو پتہ ہے. آپ کہیں گے کون ہے, آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے, آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے, کون ہے؟ یہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی. میری فیٹ اللہ کو پتہ ہے اور میں اس میں پراؤڈ ہوں. اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا, یعنی اللہ کو پتہ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانا جہنمی, تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ نہیں, ایسے ہم نے نہیں کرنا. اللہ کو پتہ ہے, یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمارا رب ہے, اور اسی لیے وہ رب ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے, اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے, العزیز ہے, الحکیم ہے. وہ خدا ہے, وہ رب ہے, وہ گاڈ ہے, اللہ ہے وہ اللہ, اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ ہے. اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے, مجھے نہیں پتہ, لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں. صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے, بدقسمت لکھا ہے, تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لے, مجھے بلیسڈ بنا دے. یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو. اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے, لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند ہے, اور چینج ہوتی ہے. دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی. اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے. یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے. ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے. جتنا آپ اللہ کو جانیں گے, آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا. تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی, اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں. میں دعا کروں, مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں. ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہر چیز.